بسم اللہ الرحمن الرحیم ولہذا قال ابو یوسف فی من ادرک الامام فی العید راکعا، یہی وجہ اسی پہ قیاس فرماتے ہوئے فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اگر کسی کو امام ملے اس طرح کے صلاۃ عید میں پہنچے یہ اور جماعت جو ہے وہ امام کے ساتھ جا چکی ہے رکوع میں، لم یکبر، تو اب یہ تکبیرات نہ کہے، لأنه غیر قادر علی مثل من عندی قربا، کیونکہ اس میں یہاں اپنے پاس سے اس طرح قربت بنا کے نئے سرے سے یہ پیش کرنے سے قاصر ہے، تو اس لیے فرما رہے تھے کہ ایسی صورت میں اب وہ تکبیرات نہ کہے۔ امام یوسف کا قول اس لیے پیش کر دیا گیا کہ اور حضرات فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد فرماتے کہ ہاں رکعت اس کو مل گئی تو یہ تکبیرات ہی کہہ دے، حالت رکوع میں کہہ دے، اور یا یہ کہ رکوع میں جانے سے پہلے یہ تکبیرات کہہ دے، تین تکبیرات، پھر اس کے بعد چوتھی کے ساتھ رکوع میں چلا جائے۔ یہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام یوسف فرماتے ہیں یہ نہ پڑھے آپ، تکبیرات اس کی فوت ہو گئی، لم یکبر، لأنه غیر قادر علی مثل من عندی قربا، کیونکہ عام معمول کی نماز ہے نہیں کہ جناب اس کو اس طرح قضا کر سکے، اور نماز قضا تو ہوئی نہیں ہے اس کی، مل تو گئی نماز اس کو لیکن وہ تکبیرات چھوٹ گئی، تو اس لیے پھر یہ تکبیرات نہ پڑھے۔ امام یوسف کا یہ فرمان، طرفین فرماتے کوئی بات نہیں پڑھ رہی ہے، اور اس طرح گویا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ حصہ اجر ثواب کا مل جائے گا، پورا نہ صحیح تو ادھورا مل جائے گا۔ لیکن نہ نقول، لیکن ہم کہتے ہیں بین الرکوع یشبہ القیام باعتبار هذه الشبهة لا يتحقق الفوات فیؤتی بها فی الرکوع احتیاطا۔ دوسری امام ابو حنیفہ، امام محمد فرماتے ہیں کہ جناب رکوع جو ہے مشابہ ہے قیام کے کئی سارے احکامات، یہی وجہ ہے کہ بار بار روایات میں آتا ہے کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی۔ جب یہ روایات موجود ہیں تو ان کی بنا پہ گویا کہ اس کو رکوع اور قیام مل گیا، جب قیام مل گیا حکماً تو تکبیرات کہنی چاہیے، یوں تابعہ چاہیے کہ لایا جائے، اس کو ادا کیے جائے۔ کیسے پڑھو گے اس کو؟ یوں تابعہ لایا جائے، اس کو پڑھا جائے، فیاتی بہا ہوتا تو پھر اس پہ باقاعدہ الف ہوتا بجائے واو کے، اور حمزہ ہوتا اس میں، تو یہ عام طور پر بات ایک فرق ہی چل رہی ہے، لیکن فیاتی بہا پھر رکوع احتیاطاً تب ہوتا کہ واو کی جگہ پہ الف ہو تو اس پہ حمزہ ہو، پھر اس کو پڑھا جائے فیاتی بھی، معروف میں وہ ایک بندہ، فیوتا بہا اب یہ عام ہے کسی کے لیے، کوئی بھی بندہ اگر ایسا ہوگا اس طرح کرے گا تو پھر وہ چاہیے کہ رکوع میں ادا کر لیں تکبیروں کو بھی احتیاط اس طرح کہ کوئی مل گئی ہے اس کو۔ وهذه الاقسام كلها تتحقق في حقوق العباد، اور جس طرح یہ قسمیں آپ نے پڑھ لی ساری کی ساری قضا، کامل، ناقص، آدھی، ادھوری، تو اسی طرح فرمایا یہ حقوق العباد میں بھی یہاں سے دوسرا مضمون شروع فرماتے ہیں، سابقہ وہ تو گزشتہ سے متعلق تھا، تو فرماتے ہیں وهذه الاقسام كلها تتحقق في حقوق العباد فتسلیم عین العبد المغصوب اداء کامل۔ حقوق العباد میں ادائے کامل کیا ہے کہ جو غصب کیا ہے، چوری کیا ہے، جو کاتوں بلا کم اوقات وہی والا مال واپس کر دیا، یہ ادائے کامل ہے۔ وَرَدُّ مَطْغُونًا بِالدَّيْنِ بِالْجِنَايَةِ بِسَبَبٍ كَانَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَدَاءٌ قَاصِرٌ، اور ادا تو کر دیا لیکن جب لے کے گیا تھا غصب کر کے چھین کے زبردستی ان لوگوں سے لے گیا تھا، اس وقت بالکل صاف ذمہ والا تھا، اس پہ کوئی جنایت کوئی تاوان نہیں تھا، اور اب جب اس سے بازیاب کروا لیا گیا، بآسانی تو نہیں دیتا کہاں سے، بآسانی اس نے دینا ہوتا، بس خود شریف بن کے واپس کرنا ہوتا، تو پھر غصب کیوں کرتا؟ تو غصب جو کیا ہے اس نے اس لیے کیا ہے کہ اس کو ختم کرے گا، کسی صورت میں نہیں دے گا، اس کے لیے مرے گا مارے گا لیکن مال واپس نہیں کرے گا۔ غاصب اور ڈاکو کا یہی معنی ہوتا ہے، ڈاکو جو وہ کھیلتے ہوئے ڈاکہ نہیں ڈالتا
کتنا واپس کرے گا؟ یہی بجائے گا پتہ چل جائے کہ جناب ان بندوں نے، گھر والوں نے یا کسی بھی فرد نے ہمیں پہچان لیا، لوگوں کو بتائے گا تو اسے ضرور ختم کر کے جاتے ہیں، پھر چھوڑتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہے پہچان لیا تو یہ گویا خود اپنی موت کو دعوت، کسی ڈاکو چور سے کہا جائے میں تجھے پہچان لیا، تم فلاں، اور یوں گویا کہ منہ چھپا کے تم آئے اور ڈاکہ ڈال۔ جب کہہ دیا پہچان لیا، وہ سمجھ گیا اس نے پہچان لیا، تو ان کو جو تعلیمات دی جاتی وہ بھی گریجویٹ ہوتے ہیں، ان کو بھی تعلیم دی جاتی، کورس کروایا جاتا ہے، کورس میں ان کو اہم وقت بتایا جاتا ہے کہ جب کسی نے پہچان لیا، 2 نے 10 نے، تو سب کو ہر حال میں ختم کر کے جانا ہے، شواہد کو مٹانا ہے، شواہد کو بجھانا ہے۔ اس طریقے سے یعنی کہ ہاں جو ڈاکہ گری، ڈاکہ زنی ہوتی ہے اس کے خاص گروہ میں سے۔ بہرحال فرماتے ہیں فیو تابعہ پھر رکو احتیاط، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں وکان فی ید الغاصب، تو اب حقوق و نفاق کے بتا دیں کہ فتسلیم عین العبد المغصوب، اور اگر اس کو واپس کر دیا اس طرح کے مشغول بالدین ہے، بالجنایات ہے، اور واپس کر دیا، بہرحال مجبور ہو گیا واپس کرنے پر، فی ید الغاصب اداء قاصر۔ وَإِذَا أَمَرَ عَبْدَ الْغَيْرِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ كَانَ تَسْلِيمُهُ أَدَاءً حَتَّى تُجْبَرَ عَلَى الْقُبُولِ وَشَبِيهًا بِالْقَضَاءِ۔ اب ادا شبیہ بالقضاء بتا رہے ہیں۔ امر عبد الغیر، زوجہ کو مہر میں دیا، عبد غیر دیا، اپنا نہیں ہے، فلاں کا غیر کا غلام ہے، وہ جا رہا تھا کسی کام سے، اس سے کہتا دیکھو یہ غلام جا رہا ہے، کیسا ہٹا کٹا ہے اور کیسا صحت مند ہے اور کیسا مضبوط ہیکل والا ہے، کس طرح جاندار اور کامدار ہے، یہ میں تجھے دے دوں گا مہر میں اور نکاح ہو جائے گا تیرا مجھ سے اگر چاہو۔ امر عبد الغیر، غیر کا غلام ہے، تو زوجہ راضی ہو گئی، کہا تو کہ ہاں مہر میں یہ پہلا غلام دو گے، کرامت غلام ہے، صحت مند غلام ہے، بھاگا دوڑی والا، چست چالاک اور چاقو چوبند قسم کا، تو اس لیے میں کافی کام دے گا، سہولت دے گا۔ اس سب پہ زوجہ نے نکاح کر لیا، اس سے تمام کام، باہر کے کام بھی لوں گے اور اندرونی خانہ کے کام بھی، کیونکہ صحت مند ہے اور لگتا ہے محنتی ایماندار۔ اس وقت تو غیر کا غلام تھا، اور ویسے اس نے، زوج نے اس کو لافظ دیا کہ یہ غلام ہے، دے دیے تجھے مہر میں، حالانکہ وہ اس کا ہے ہی نہیں، غیر کا غلام۔ ثم اشترا ہو، لیکن پھر بہرحال وہ بات اس نے یوں سچی ثابت کر دی اور اللہ الہ العالمین کی جانب سے اس کی پردگاری ہوئی اور یوں اس کی لاج رکھی گئی کہ جناب بہرحال یہ لینے پہ قادر ہو گیا، جبکہ اس وقت اس کے پاس کوئی قدرت نہیں تھی اور نہ اس سے کوئی بات بھی تھی کہ بیچے گا بھی یا نہیں۔ ثم اشترا ہو، اور لے لیا، یوں اللہ نے اس کا محفوظ رکھا، کان تسلیم اداء، تو اب یہ اس کا ادا کر دینا، دے دینا، یہ ادا ہے، صورت ادا تو ہو گئی، حتیٰ تجبر القبول، یہاں تک کہ زوجہ سے کہا جائے کہ ہر حال میں یہ لینا ہوگا۔ اگر بعد میں کچھ ہیر کرتی ہے اور یا وہ ناراض ہوتی ہے کہ تو نے جھوٹ بولا تھا، اس وقت یہ تھا ہی نہیں، اب میں نہیں لیتی اس طرح غلام، تو نے غلط بیانی کی، وہ اپنی سنیت آنے لگی، بہت دینت جاننے لگی، اس پہ غلط بیانی ہو گئی کہ اس میں اب اگر تفاقی عادت کے مالک اور دینا چاہتے لیکن میں نہیں لوں گی، تو کہتے تجبر القبول، پھر مولوی جی ہمت کرے، ہمت سے حوصلے سے کام لے تو آمادہ کرے، لینا پڑے گا، تو اسے کیا کرو کار، بھگتی ادائیگی بھی تیرا ہو گیا، میرے ذاتی غلام میں تجھے دے رہا ہوں، ادائیگی سے پہلے میں نے نشاندہی کی تھی، یہ دکھانے کے لیے تو دیکھ لے، مصافحہ ہو جائے، معائنہ ہو جائے، بعد میں کوئی اس طرح خیال پیش نہ کرو، تو اس بنا پہ میں نے وہ دکھلا دیا تھا تجھے، اور اب جب وقت ادائیگی آگے دے رہا ہوں تو وقت کیا تھا، اس وقت یہ میرا نہیں تھا، اب لینا پڑے گا، حتیٰ تجبر القبول وشبیہ بالقضاء،
لیکن اس میں قدر مشابہ بالقضاء آ گئی، من حیث مملوک قبل التسلیم، کیونکہ بہرحال فرماتے ہیں اب تو یہ مملوک ہو گیا فرمایا تسلیم سے پہلے، لیکن اس سے پہلے فرمائیے اس کا نہیں غیر کا تھا، اور پھر جب یہ لے آیا فرمایا غیر کا غلام لے آیا تو ادائیگی سے پہلے گویا جب دکھلایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی فرمایا اس کا تھا اور زوجہ کا تو تھا نہیں، حتی ينفذ عتاقه في دون عتاقها، جب بات کر رہا تھا اور اس کو پیش کر رہا تھا تو اس وقت ظاہر زوجہ کا نہیں تھا، زوج کا بن گیا، اولا غیر کا تھا، غیر سے خرید لیا زوج کا ہو گیا، بعد میں جب زوجہ لے گی تو اس کا ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں قضاء سے پہلے اور تسلیم سے پہلے انہ مملوک اس کا غلام، اور اس سے کہہ رہا تھا کہ جناب یہ تیرا وہی والا غلام ہے جو مہر میں نے دیا تھا، تو وہ مملوکہ نہیں بنی ہے، مملوکہ تب بنتی کہ اس وقت جب وہ کلام کر رہا تھا اس وقت یہ مالک ہوتا، خود مالک ہوتا، اس کے مملوک مال ہوتا، پھر کہتے یہ تیرا غلام ہے تیرے مہر میں، اسی وقت زوجہ کا ہو جاتا، اسی وقت زوجہ کا ہو جاتا، وہ جب اس نے مشاہدہ کروا کے اس سے کہہ یہی تیرا مہر ہے اور میں نے دے دیا تجھے تو ہو جاتا اس کے مالک، وہ ہوتا کہ جو پھر اس کے ید میں آیا ہوتا یا باہر پھر رہا ہوتا، لیکن اب مالکیہ جو ہے وہ زوجہ کے ہاتھ میں ہو جاتی، لیکن اس وقت وہ مالکن نہیں بن سکی اس لیے کہ جناب غلام اس کا خود کا نہیں تھا، غیر کا تھا، بعد میں اس نے لیا اس کو خریدا تو اس کے بعد پھر اس کی ملکیت میں آ گیا، زوج کی ملکیت میں، اب جب ادا کر دے گا تو اس کی ملکیت میں چلا جائے گا، سابقہ کلام کی بنا پہ نہیں، کیونکہ سابقہ کلام کے وقت میں وہ ان میں سے کسی کا غلام نہیں تھا، تو ہوائی فائرنگ کر رہا تھا اس وقت، اگر ہوتا اس کی ملکیت کا تو اسی دن وہ زوجہ کا ہو جاتا، لیکن اس کا نہیں تھا تو زوجہ کا کس طرح بنتا، تو نہ اس کا تھا اس وقت نہ زوجہ کا، تو بعد میں جب خرید لیا تو اب یہ زوج کا مال ہے، زوجہ پتہ بنے گا جب اس کے ہاتھ میں دے دے گا، کیونکہ وہ والا وعدہ تو بیکار چلا گیا، اس لیے کہتے شبیہ بالقضاء ہے، من حیث انہ مملوک قبل التسلیم، جب تک دیا نہیں ہے زوجہ کو یہ مال خریدار کا ہے، زوج کا ہے، یہی وجہ ہے، اس سے کہہ چکا ہے وہ یہ غلام تیرا ہے، بعد میں خریدا اس کو، اس وقت نہ زوجہ کا تھا نہ زوج کا، زوج نے خرید لیا، خریداری میں لے آیا، جبکہ ایک مرتبہ دکھا چکا تھا اس کو، لیکن اس دکھانے کا اعتبار پھر نہیں ہوگا کیونکہ یہ بعد میں خرید رہا ہے، جو بعد میں خرید رہا ہے خرید کر لے آیا، حتی ينفذ عتاقه فيه، پھر اس کے جی میں آیا کہ بجائے اس کے کہ اس زوجہ کو میں دے دوں اس کو کوئی اور غلام دے دوں گا، اس جیسا اور اس کو میں آزاد کر لیتا ہوں، یا زوجہ کو قیمت دے دوں، اس کو پیسے چاہیے، پیسوں کا شوق، تو غلام کی جگہ تو میں کو 1.5 لاکھ روپے دے دوں گا، وہ خوش ہو جائے گی بجائے غلام کے زیادہ ہو جب اس کے پاس سارے پیسے آ جائیں گے، تو کہتے حتی ينفذ عتاقه فی دون عتاقها، یہی وجہ ہے جب تک یہ زوج کے ہاتھ میں ہے اور اس کو تسلیم نہیں کروایا ہے، اس کو دیا نہیں عملی طور پہ، تو اب بھی جبکہ اس کو کہہ چکا ہے، دکھلا بھی چکا ہے اور مہر کا نام دے چکا ہے اس کو، اس کے باوجود جب تک اس کو سونپا نہیں ہے، لانے کے بعد ملکیت میں اگر یہ بیچتا ہے اس کو یہ آزاد کرتا ہے، رات کو لے آئے اس سے پیسے دے کر اس کے پاس موجود ہے اور اب اس کو دن میں آزاد کرتا ہے زوجہ کو دینے سے پہلے پہلے، تو ينفذ عتاقه، آزاد کرنا اس میں زوج کا چلے گا نہ کہ زوجہ کا، جب غلام یہ آیا خرید کر، اس نے بھی کہا میں نے غلام کو آزاد کر دیا، زوجہ نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں، اس طریقے سے صحابت میں اس نے بھی کہا میں نے اپنے اس مہر والے غلام کو آزاد کر، دونوں نے کہا، صورت مسئلہ یہ ہے، تو اب کس کے کہنے پہ وہ آزاد ہوگا اور کس کا بن کر ہی وہ آزاد ہوگا، تو کہتے ہیں زوجہ کا نہیں، اگرچہ کہہ چکا ہے وہ، لیکن یہ بات یاد رکھو جس وقت کہہ رہا تھا اس وقت اس کی ملکیت میں نہیں تھا، تو صرف دکھلانا ہو گیا، مالک بنانا نہ ہوا اس وقت، تو اس کے بعد مالک بنا ہے، اور اب وہ مالک تب بنے گی کہ جب یہ دے گا اس کو اس کے ہاتھ میں دے کر، جب تک دیا نہیں ہے تو اب تو یہ نیا عقد ہوا، نئے عقد کے ساتھ خود یہ مالک بنا،
وہ خوشفہمی میں ہے کہ یہ تو مجھے بتایا گیا کہ تیرا غلام ہے تیرے مہر میں، تو وہ مطمئن ہے کہ یہ میرا ہے اور یہ چند سیکنڈوں میں میرے پاس آئے گا، میرے ہاتھ میں آئے گا۔ اس نے بھی کہا میں نے اپنے مہر والے غلام کو آزاد کر دیا۔ تو فرماتے ہیں اب یہ کس کا آزاد ہوگا؟ تو فرماتے ہیں یہ زوج کا آزاد ہو جائے گا، زوجہ کا نہیں۔ یاد رکھو زوجہ کی جانب سے نہیں ہے، کیونکہ یہ جب تک اس کے ید میں نہیں گیا ہے تو اس وقت تک اس کا نہیں ہے، تو ادا ہے شبیہ بالقضاء۔ وزمان وقت قضاء بنتے معقول، اور غاصب ڈاکو سے مال مقبوضہ کو برآمد نہ کیا جا سکا۔ سونا اس نے ڈاکے میں لوٹا 15-20 تولے، اب وہ اس کے پاس نہیں ہے، فوج کو حکم کر لیا، تحلیل کروا لیا، توڑوا دیا، ہم سب پیسے لیے جا رہے ہیں۔ اب اس کو پیسے لیے جا رہے ہیں 20 تولہ سونا ہے اور تقریباً گویا کہ اسے 50,000 تولہ تاوان وصول کیے جا رہا ہے، یوں گویا کہ اسے 10 لاکھ روپے وصول کیے جا رہے ہیں، یا کمی بیشی ہو تو گویا کہ 9 لاکھ روپے اسے وصول کیے جا رہے ہیں۔ زمان الغسل قضاء بمثل المعقول، یہ مثل معقول کے ساتھ قضا ہے، اس لیے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اشیاء مقصوبہ میں پھر لیے جاتا ہے تاوان کو۔ شیء مقصوب شیء متروکہ عام طور پر برآمد نہیں ہوتی۔ کیا کرتے ہیں پھر دعویٰ کرتے ہیں میرا مال اتنے کا تھا، اتنا تاوان دیے جاوے۔ پھر پولیس والے سکھاتے ہیں شریفانی قوم اگر تیرا مال گیا ہے 2 لاکھ کا دعویٰ کرنا 10 لاکھ کا، 10 لاکھ میرے گئے ہیں، اور وہ جتنا بھی دعویٰ کرے گا ظاہر ہے اس کی بات مانی جائے گی، کیونکہ باہر اس کو گھیرا گیا، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، ڈاکہ ڈال دے۔ لیکن اصول کا تقاضا یہ شرافت کا کہ جھوٹ نہ بولا جائے، اس جتنا مال گیا اتنا کہا جائے۔ اب جب وہ دیا جائے گا تو یہ مثل معقول ہے۔ وزمان النفس والاطراف بالمال قضاء بمثل غیر معقول، یہ اس لیے کہ ایسا ہی مال تھا غصب کا، اس کے بدلے میں مال آ گیا، تو یہ مثل معقول ہے۔ اور اگر زمان لگا جاتا ہے نفس حر کا، کس کا؟ نفس حر کا، کسی آزاد کی جان اس نے لی ہے، اس سے تاوان لیے جا رہا ہے، اور اطراف ہی، اور یا کسی انسان اور حر کے اس نے اطراف لیے۔ اطراف کیا مراد؟ اس کی ہاتھ پیر کاٹے، مسلح کیا ہے، یا زندہ کا اس طریقے سے ہاتھ پیر کاٹ لیے اور ناک کاٹ لی، کان کاٹ لی، آنکھیں نکالی، جیسے کرتے ہیں شیاطین لوگ۔ وزمان النفس والاطراف، تو اس طریقے سے اطراف یعنی ہمارے خاص طور پہ ہاتھ پیر اور یا کان ناک وغیرہ، اور یا پوری جان کا زمان۔ بالمال قضاء بمثل المعقول، یہ قضا ہے مثل معقول کے ساتھ۔ ایسی صورت میں فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ فرمایا خود یہ نفس حر اور اطراف حر یہ اموال نہیں، یعنی یہ اموال نہیں، شرعاً حر مال نہیں ہے، ٹھیک ہے قتل خطا وغیرہ میں اس پہ کفارہ دیت لائی جاتی ہے، لیکن خود نفس میں وہ مال نہیں ہے۔ جب وہ اپنے نفس میں مال نہیں ہے تو اس طرح پھر اس کے ہاتھ پھر اعضاء و جوارح اگر کسی نے طلب کیے ہیں اور ان کے بدلے میں اس سے تاوان لیے جا رہا ہے، کسی کا ایک ہاتھ کاٹا اور کسی نے پھر اس کے بعد دوسرا پیر کاٹا، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے۔ ویسے تو اصول اور ضابطہ یہ قرآن کریم کو كتبنا عليهم ان النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن والانف بالانف، اور پھر آگے فرمایا والجروح قصاص۔ تو لیکن اگر قصاص وہ نہیں لیتے اور کہتے ہیں میں تاوان دیے جائے تو تاوان وہی ہے، فرمایا ایک ہاتھ میں نصف دیا ہے، کتنی ہے؟ نصف دیا ہے، ایک پیر میں بھی نصف دیا ہے، جسے 100 اونٹ تو 50 اونٹ آئیں گے، کیونکہ ایک ہاتھ کسی کا لیا تو آدھا انسان بیکار کر دیے، ایک آنکھ کسی کی ضائع کی ہے اور تاوان لینا چاہتے ہیں تو پورے آدھے انسان کی آدھی دیت لی جائے گی، ایک لائٹ اس کی گئی تو اس کی کل گوئے کی انسانیت اس نے آدھی کر دی، اس کا حسن بھی، اس کی قوت بھی، توانائی بھی، ساری چیزیں۔ تو اس طریقے سے نصف دیا جو ان سے لی جائے گی کہ کسی کا ایک ہاتھ ضائع گیا، پیر ضائع گیا، کوئی آنکھ ضائع کی ہے، جو اعضائے اہمہ اعضائے رئیسہ ہیں، بمثل غیر معقول تاوان لیے جا رہے، لیکن غیر معقول ہے،
کیونکہ خود نفس ہو اور اطراف ہو یہ اموال میں سے نہیں ہے. جب اموال نہیں تو ان کے بدلے میں تاوان کیسے وصول کیا گیا؟ یہ زمان بھی مسلم غیر معقول. وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، اور اس طریقے سے نکاح کر لیا غلام پہ اور غیر معین غلام ہے. عبد بغیر عین، پہلے کیا تھا؟ پہلے تو یہ تھا کہ غیر کا مملوک غلام. کیا تھا وہ؟ غیر کا مملوک غلام. اب ہر عبد الغیر، یاد رکھو یہاں کیا ہے؟ یہاں غلام تو اس کے پاس موجود ہے بغیر عین ہے. غلام چاچی اس کے پاس موجود ہے، مالک غلام ماں ہے یہ، لیکن کہا تجھے غلام دوں گا، نہ معلوم کس کا قسم کا غلام دوں گا، کون سا غلام دوں گا. 10 قسم کے غلام اس کے پاس موجود ہیں. نکاح کر لیا، جو سا غلام سے چاہیے ہوگا دے دوں گا. یہ بغیر عینی. کان تسلیم القیمہ قضاء، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے غلام کیا کرو گی؟ غلام کو سنبھالنا وہ بھی اہم کام. اگر وہ شریر مزاج کا اور اس طریقے سے عیار مزاج کا ہے اور تیری ذات بار نسوانیت کی ہے تو ایک عورت ذات کس طرف اس کو قابو کر سکے؟ اگر 420 ہے، بدخماش ہے، تیرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. زیادہ شور کرو گی ہو سکتا ہے تیری بھی وہ گوشت مالی کر دے. تو پھر کیا کرو گی؟ اس لیے غلام کو چھوڑ دو، وہ بہت ہی قوی جان اور شیطان مزاج ہے، شریر ہے. اس لیے پیسے لے لو. نکاح ہوا عبد غیر متعین پہ، پھر اس کے بعد کہا گیا پیسے لے. اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، ویسے بھی پیسے بہت اچھے لگتے ہیں اس کو. کان تسلیم القیمہ قضاء، تو اب غلام دیا جائے گا. غلام نہیں تو قیمت کتنی آئے گی؟ عبد وسط کی. کتنی آئے گی؟ غیر متعین ہے تو غیر متعین میں نہ بہت اعلیٰ والا بڑھیا والا، سب سے اعلیٰ بھی نہیں ہو سکتا، سب سے گھٹیا بیکار نکما جو بالکل الو للو ہے تو وہ بھی بیکار ہے. تو اس لیے وقت والا غلام اس کی قیمت لگائی جائے گی. پتہ لگایا گیا جناب اوسط غلام کتنی قیمت میں ہے؟ پتہ چلا اعلیٰ والا 3 لاکھ میں ہے اور ادنا والا جو ہے وہ 100 لاکھ میں ہے اور اوسط والا جو ہے وہ تقریباً 2.25 میں ہے. تو اس لیے اب وہ 2.25 اور 2 والا غلام اس کو دیا جائے گا. کان تسلیم القیمہ فی العبد الوقت والعوقت ان ادعا فیکون قضاء وفی حکم ادا حتی تجبر علی القبول کما لو اتاها بالمسمى. تو فرماتے ہیں یہ قضا ہے لیکن حکم ادا میں، شرعاً اس کو حکم ادا کیے جا رہا ہے. اگر اس نے قضا کی ہے یہاں تک کہ اس بھلی ماس کو پابند کیا جائے گا، قبول کر لو، اسی میں تیری خیریت ہے. تجبر قبول تلک القیمہ کما لو اتاها بالمسمى، جیسا کہ اس نے پیش کیا ہوتا واقعی عبد مسمى اوسط والا. اگر 2 لاکھ والا 2.25 لاکھ والا غلام اس نے مجسم لا کے پیش کیا ہوتا اور اس سے کہتا یہ غلام بہرحال نیک ہے، صالح ہے، صوفی ہے، تابعدار ہے، وفادار ہے، اس لیے اس غلام کو لے لو، پیسے چھوڑ دو، پیسے تیرے اڑ جائیں گے، 2-4 چکروں میں مٹر گشتوں میں اڑا دو گی تمام پیسوں کو. ہاں اس کو رکھو، یہ تیرے کام آئے گا، بہت سارے کام کرے گا. لو اتاها بالمسمى، تو وہ مجبور کی جائے گی کہ وہ قبول کر لے اس غلام کو. اسی طرح اگر غلام نہ دیا گیا اس کا دام دیا گیا تو بھی چاہیے کہ اس کو قبول کر لے. سمجھتے ہو؟ تو غلام ہو یا دام غلام ہو، دونوں صورتوں میں قبول کرنا ہوگا، کیونکہ غلام ہے دام والا دم والا. یہ بے دام نہیں ہے جو محاورہ ہے کہ جناب فلاں فلاں ہمارے وفادار رضاکار غلامان بے دام بنے ہوئے ہیں، بے دم بنے ہوئے ہیں، دم کٹے فلاں فلاں کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آج اتنا ہی بہت، آگے دوسری تقسیم ہے.